السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک وہ اپنی چوکھٹ پر سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اللہ کی توفیق سے اسلامی عبادات میں سے حج کی اہمیت اور فضیلت پر گفتگو شروع کی۔ اسی گفتگو کو آج اللہ کی توفیق سے کچھ آگے بڑھاتے ہیں۔ جو آیہ مبارکہ سورہ البقرہ کی 197 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، اور وہ مہینے کون سے ہیں؟ وہ شوال کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اور پھر ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے فمن فرض فیہن الحج، اور جو شخص ان دنوں میں حج کی نیت کر لے، فلا رفث، اور وہ حج کے دوران کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے، ولا فسوق، کوئی گناہ نہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور جھگڑا نہ کرے۔ یعنی 3 چیزیں بالخصوص جو مینشن کی اللہ رب العزت نے، وہ بے حیائی، گناہ اور جھگڑا، کہ جو حج کی نیت کرے، ارادہ کرے، پھر وہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو وہ حج کے دوران بے حیائی نہ کرے، گناہ نہ کرے، جھگڑا نہ کرے۔ 3 باتوں سے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو منع فرمایا، اور پھر آگے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھی نیک کام کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ، سامان تیار کرو۔ زاد راہ، جو سفر میں بندے کے ساتھ زاد راہ ہوتا ہے، سامان ہوتا ہے جس کی ضرورت سفر میں پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سب سے بہترین سامان اور زاد راہ تقویٰ، سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل مند لوگوں مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ حضرات، یہ ماہ مبارک شوال کا اور ذوالقعدہ کا اور پھر ذوالحجہ کے 10 دن، یہ حج کے مہینے ہیں۔
ان لوگوں کے لیے کہ جو مختلف مقامات سے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کا قصد اور ارادہ کرتے ہیں۔ آپ حضرات نے بارہا علماء سے سنا ہوگا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد ہے، ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے۔ تو ان آیات بینات میں الحج و اشہر معلومات کے یہ جو حج کے مہینے ہیں، چند مہینے جو معلوم ہیں، ان میں ذکر ہو رہا ہے حج تمتع کا، حج قران۔ 3 قسمیں حج کی، حج قران اور حج تمتع میقات کی حدود سے باہر رہنے والے لوگ کرتے ہیں، یعنی میقات کو وہ حد ہے، وہ سائن ہے، وہ علاقہ ہے جہاں سے حالت احرام میں حاجی کو گزرنا ہوتا ہے، اس سے پہلے احرام باندھنا ہوتا ہے، اسے میقات کہتے ہیں۔ یہ مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں کے لیے مختلف میقاتیں جو تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منتخب فرمایا۔ یہ ابیار علی والی جو میقات ہے مدینہ منورہ میں، اب تو وہ شہر نبی کا حصہ بن گیا، اس وقت تو مدینہ منورہ سے باہر تھی، تو یہ میقات تھی اہل مدینہ کی، کہ اہل مدینہ جب بھی حج اور عمرے کا احرام باندھتے اس ابیار علی والی جگہ سے باندھتے، خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام سے حج اور عمرے کے احرام باندھے۔ تو یہاں والوں کے لیے یہ یمن اور اس سائڈ سے اور پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اس سائڈ سے جانے والوں کے لیے یرملم، یہ راستے میں جگہ آتی ہے، وہ مقرر کیا آپ نے۔ اس طرح چاروں اطراف سے جو حجاج بیت اللہ کے حج کے ارادے سے آتے ہیں یا عمرے کے لیے، ان کے لیے وہ میقات ہوتا ہے۔ اس میقات کی حدود سے باہر جتنے لوگ رہتے ہیں، مختلف ممالک اور علاقوں کے رہنے والے لوگ، وہ حج تمتع کرتے ہیں، اور جو میقات کے اندر رہتے ہیں وہ حج افراد کرتے ہیں۔ حج کی ایک قسم جسے حج افراد کہتے ہیں، اس میں صرف اور فقط حج کیا جاتا ہے، حج افراد میں فقط حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا، اور حج افراد صرف میقات کی حدود کے اندر رہنے والے لوگ کرتے ہیں، جبکہ حج تمتع جو ہے یا حج قران ہے، یہ باہر سے آنے والے لوگ جو میقات سے باہر رہتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو یا وہ حج تمتع کرتے ہیں یا وہ حج قران کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر جو ہمارے لوگ ہیں جو ہندوستان، پاکستان یا ان مختلف ممالک اور یورپی علاقوں سے لوگ جاتے ہیں، وہ حج تمتع کرتے ہیں، اور یا پھر بہت خوش نصیب ایسے ہیں جو حج قران بھی کرتے ہیں۔ حج تمتع یہ ہے کہ آپ نے پہلے عمرہ ادا کیا، عمرے کی نیت سے آپ داخل ہوئے ان مہینوں کے اندر، رمضان کے بعد اگر آپ شوال کے مہینے میں تشریف لے گئے حرمین شریفین مکہ مکرمہ میں، تو آپ عمرے کا احرام باندھ کر گئے اور پھر عمرہ ادا کیا، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ نے احرام کو کھول دیا۔ احرام کھولنے کے بعد پھر آپ وہیں رہے، اور جب حج کے ایام آئے تو اب دوبارہ آپ نے حرم شریف سے یا مکہ شریف سے حج کی نیت سے پھر احرام باندھا۔ اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا، فائدہ اٹھانا، یعنی پہلے آپ نے عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد اب آپ نے پھر حرم شریف سے ہی حج کی نیت کر۔ یہ اکثر ہمارے جتنے حضرات ہمارے ملکوں سے اور ادھر سے جانے والے لوگ ہیں، ان کی اکثریت حج تمتع ہی کرتی ہے، کہ پہلے جا کے عمرہ کرتی ہے، پھر احرام اتار دیتی ہے، اور پھر 8 تاریخ کو، 7 تاریخ کو یا 8 کو، جیسے جیسے وہ ٹائم انہوں نے فکس کیے ہوتے ہیں، وہ اپنے احرام رکوں کے ساتھ باندھ کے وہاں سے حج کی نیت کر کے مینا کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ حج قران یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی، اور اس میں پہلے آپ نے جا کے عمرہ کیا لیکن احرام اتارا نہیں، پھر اسی احرام کے ساتھ آپ نے حج بھی کیا، یعنی ایک ہی احرام میں۔ حج تمتع میں تو عمرے کے بعد احرام کھول دیا، لیکن حج قران میں کھولا نہیں، نیت دونوں کی، حج قران کی نیت کی، پہلے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولا نہیں بلکہ حالت احرام میں ہی رہے، اور پھر اسی احرام میں آپ نے حج بھی کمپلیٹ۔
تو یہ 3 قسمیں، اور یہ جو آیت کریمہ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں۔ وہ کون سے مہینے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو حج تمتع کر رہے ہیں، ان کا ذکر چل رہا ہے۔ اور وہ کون سے مہینے؟ وہ شوال کا مہینہ، وہ ذیقعدہ کا مہینہ، وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ یہ 2 مہینے اور 10 دن ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے بندہ نیت کر کے حج کی اللہ کے گھر کی طرف سفر اختیار کر سکتا ہے۔ اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ممالک سے جو حجاج کے قافلے ہیں وہ بیت اللہ کی طرف روانہ جانے شروع ہو گئے ہیں لوگ دنیا بھر سے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے چند مہینے جو معلوم ہیں۔ وہ کون کون سے مہینے؟ وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں، یہ حج کے ایام کہلاتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی جگہ سے آپ حج کی نیت سے سفر جو ہے وہ حرمین شریفین کا کر سکتے ہیں۔ اور پھر اگلی باتیں جو اس میں ارشاد فرمائی، ولا رفث، اس نے اس حج کے دوران کوئی بے حیائی کی بات نہیں، جتنی بے حیائی کی قسمیں ہیں، میاں بیوی کے حتیٰ کے تعلقات ہیں، ان سب سے منع کر دیا۔ جنسی تعلقات سے، ایسی باتوں سے، ہر اس چیز سے جو اس زمرے میں ساتھ ساتھ شامل ہے، منع کر دیا۔ فرمایا کوئی بے حیائی کی بات نہ ہو، ولا رفث ولا فسوق، کوئی گناہ کا کام نہ ہو، کوئی گناہ کا کام نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے اندر پھر گالی دینا، برے القابات، لڑائی جھگڑا، رب کی نافرمانی، ہر قسم کی نافرمانی اللہ رب العزت کی اس میں شامل ہو جائے، تو اس چیز سے بھی منع فرمانا۔ اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائی ولا جدال فی الحج، اور جھگڑا نہ کرے۔ عربوں کے ہاں اس وقت زمانے جاہلیت میں اگر دیکھا جائے تو یہ خیمے لگانے پہ بھی جھگڑے کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں بھی حج کرتے تھے یہ لوگ، مشرکین مکہ یہ جاتے تھے جو، لیکن اس کے اندر بہت سی شرکیہ اور غلط قسم کی رسمیں انہوں نے شامل کر لی، حتیٰ کہ وہاں جب جانا ہے انہوں نے تو لڑائی جھگڑے کرنا، میں ان سے خیمہ لانا ہے، انہوں نے کہنا میں ان سے لڑ پڑنا آپس۔ اللہ رب العزت نے منع کیا ان تمام جتنی وہ زمانے جاہلیت کی چیزیں، رسمیں، جو گناہ اور جو بے حیائی کی چیزیں ان لوگوں نے جہالت کی وجہ سے داخل کی تھیں، اللہ نے ان سب کا منع کیا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا ولا جدال فی الحج، اور کوئی بھی اس دوران جھگڑا نہ کرے، لڑائی نہ کرے، دھکم پیر نہ کرے، برے القابات سے ایک دوسرے کو یاد نہ کرے، بے حیائی کے قریب نہ جائے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کی نافرمانی والا کام۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات انتہائی یہ اہم عبادت ہے، اور اس کی جتنے بھی اس کے اندر جو چیزیں جو انبیاء کی سنتیں ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں ہیں، کبھی آپ اس پر غور کریں تو اس میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ یعنی ایک بندہ حج کے لیے جا رہا ہے، حج بیت اللہ کی وہ سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس نے نیت کی ہے، اور نیت کرنے کے بعد اس نے احرام باندھ لیا، 2 چادریں سلی ہوئی، زب تن کر لی اس نے اپنے بدن پر، یہ لباس پہن کر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ حضرات، یہ احرام کا پہننا اس بات کی علامت ہے کہ میں نے دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دیا۔ اے اللہ، میں نے دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دیا، میں نے رنگ برنگے مختلف قسم کے قیمتی کپڑے سب پہننے چھوڑ، جتنی دنیا کی زیب و زینت کی چیزیں تھیں میں نے سب کچھ ترک کر دی، یہ سلی ہوئی 2 چادریں میں نے اپنے جسم پر زیب تن کر دی۔ یہ علامت ہے دراصل دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر کے وہ لباس پہننا جس لباس سے بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ قبر کے اندر بھی انہی چادروں کے اندر کفن کی سفید چادر ہے، اور انہی چادروں کے اندر اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے۔ آپ کی بات، جتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، بزنس مین کیوں نہ ہو، ملینئر کیوں نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے تو اس کا لباس اچھا قبر میں جاتے ہوئے، نہیں، کوئی انسلی چادر، اور وہ چادریں زیب تن کرتا ہے۔ تو یہ جو احرام پہننا ہے، یہ دراصل دنیا کی زیب و زینت کو ترک کرنا ہے۔
اور اس لباس کو پہننا ہے جس لباس سے ایک بندہ مومن نے قبر میں ڈالا، تاکہ اسے اس سفر کے اندر اپنی موت اور قبر اور حشر بھی یاد رہے کہ آج میں جس لباس میں ہوں، میں جتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہوں، لیکن جس لباس میں ہوں اسی لباس کے اندر میں نے زمین کو زمین کے ٹکڑے میں ڈال دیا۔ یہ احرام اس بات کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات جب وہ اسے پہنتا ہے پھر اس کی زبان پر وہ ترانہ جاری ہوتا ہے جس میں وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، وہ اللہ کے حضور حاضری اور پھر رب کی نعمتوں کا شکر۔ اللہ اکبر۔ لبیک، میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں تیری بات میں، ان الحمد، تیری تعریف ہے، تیری حمد ہے، تو ہی حمد کے لائق ہے۔ کیا خوبصورت ترانہ ہے اس لباس کو پہننے کے بعد بھی بندہ مومن کی زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ اے باری تعالیٰ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے رب کریم میں تیری بات، تعریفیں تیری ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، تو کائنات کا خالق و مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیری جو اقتدار بھی تیرا ہے، حاکمیت بھی تیری ہے، ساری کائنات تیرے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ یہ ترانہ اپنے لبوں پہ وہ سجاتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ترانہ اس کی زبان کے اوپر جاری ہے۔ کیا خوبصورت ترانہ ہے جس میں وہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے، اس کی عظمتوں کا نعرہ بلند کر رہا ہے اور کہتا ہے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات جب احرام باندھا، یہ ترانہ اس کی زبان پر آیا، احرام باندھنے کے بعد بندہ مومن کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو ایک روزہ دار کی ہوتی ہے۔ جس طرح بہت سے کام روزے کے اندر ممنوع ہیں، کھانا پینا جمع کرنا، جو چیزیں روزے کے اندر منع کر دی گئی، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، مباشرت نہیں کر سکتے، فلاں کام نہیں کر سکتے، وہ تمام چیزیں وہی کیفیت احرام کو باندھنے کے بعد بندہ مومن ہے۔ احرام پہن لیا، اب جھگڑا نہیں کسی سے کر سکتا، گالی نہیں دے سکتا، کسی کو دھکا نہیں دے سکتا، کوئی گناہ کا کام نہیں کر سکتا، ناخن نہیں توڑ سکتا، کاٹ سکتا، بال نہیں توڑ سکتا۔ اس طرح ایک روزہ دار کی کیفیت اور حالت ہوتی ہے، اسی طرح حالت احرام کے اندر ایک بندہ مومن کی کیفیت ہوتی ہے۔ بہت سی چیزیں جو جائز تھیں اب اس کے لیے ممنوع ہو گئی۔ اب اس نے چونکہ ایک مخصوص لباس پہن لیا ہے، اب اس نے ایک وہ یونیفارم پہن لیا ہے، اور ایک حضور کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق وہ دو عنصری ہوئی چادریں اس نے، اب اس کے تقاضے وہ اس کے ساتھ شروع ہو گئے۔ اللہ حضرات، اور پھر اس کے بعد حجر اسود، حجر اسود کو جا کر وہ بوسہ دیتا ہے یا حجر اسود پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ اپنے طواف کا آغاز حجر اسود کے کونے سے شروع کرتا ہے، اس کے استعلام سے شروع کرتا ہے، اس کے سلام سے شروع کرتا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب طواف کا آغاز کرتا ہے تو سب سے پہلے یا بوسہ دیتا ہے یا دور سے اس کا استعلام کرتا ہے۔ اسے سلام کرنا کہنے، ہاتھ گویا میں تجھ پر ہاتھ دونوں رکھ رہا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ وہ یہ پڑھتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے حجر اسود پر، اور یہ حجر اسود پر جو ہاتھ رکھا جاتا ہے اور اس کا جو استعلام کیا جاتا ہے یا اسے جو سلام کیا جاتا ہے، یہ علامت کے طور پر، یہ علامت کے طور پر، اور یہ جو ہاتھ رکھنا اور اس کا استعلام، یہ دراصل ایک عہد کی توثیق ہے۔ بندہ جس طرح بیعت کرتا ہے یا معاہدے کی توثیق کرتا ہے کسی پر ہاتھ رکھتا ہے، اور یہ وہ حجر اسود ہے جس کو چوم کر آواز کرتا ہے۔ روایات میں آیا نبی پاک علیہ السلام نے اس کو تشبیہ دی اللہ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ،
کہ جو اس کا بوسہ لیتا ہے، جو اس کو سلام کرتا ہے، گویا اس نے اپنے رب کا دست قدرت کا بوسہ لیا۔ یہ وہ علامت ہے، وہ ہاتھ رکھ کے عہد کر رہا ہوتا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں آج سے تیرے احکامات کی پابندی کروں گا، میں وعدہ کر رہا ہوں، اے اللہ تیری ذات بڑی ہے، میں عہد کرتا ہوں، میں زندگی تیرے احکامات کے مطابق گزاروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہاں سے وہ اپنے طواف کا آغاز کرتا، اور یہ وہ پتھر ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود کہ یہ قیامت کے دن یہ ہر اس بندہ مومن کی ایمان کی گواہی دے گا اللہ کی بارگاہ میں جس نے حالت ایمان میں اسے چوما ہوگا یا اس کا استعلام کیا۔ قیامت تک اربوں خربوں لاکھوں جس بھی بندے نے حالت ایمان میں اسے سلام کیا ہے، جس نے اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر اپنے طواف کا آغاز کیا ہے، یہ وہ جنت کا پتھر ہے جو صبح قیامت تک کے لوگوں کا ریکارڈ اپنے اندر جمع کر رہا ہے، اور یہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کی زبان بھی ہوگی، اس کی آنکھیں بھی ہوگی، اور یہ بندہ مومن کی ایمان کی گواہی بھی اللہ کی بات کر دے کہ اس بندے نے ایمان کی حالت میں تیرے گھر کا طواف شروع کرنے سے پہلے وہ میرے سامنے آ کر تیرا نام بلند کیا۔ اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے تھے یہ رب کی بارگاہ میں آنسو بہانے کا مقام ہے۔ سرکار اس پتھر پہ ہاتھ رکھ کر سر رکھ کر کافی دیر آنسو بہایا کرتے، گریا ساری سرکار پہ تاری ہو جاتی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ آنسو بہاتے تھے، اور جہاں اس دور میں بھی اور پھر ہر دور کے اندر بڑا رش لگا رہتا تھا اور بڑی تگ و دو لوگ کرتے تھے اس کا بوسہ لینے کے لیے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو انہوں نے حجر اسود سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس موقع پر حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے تو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا ہے حجر اسود تو پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا، میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں۔ تو سیدنا حیدر کرار موجود تھے، ساتھ فرمایا عمر یہ مت کہو کہ یہ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، یہ نفع بھی دے سکتا ہے نقصان بھی دے سکتا ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا کہ جب یہ قیامت کے دن آئے گا اس کی زبان بھی ہوگی، اس کی آنکھیں بھی ہوں گی، اور یہ ہر اس شخص کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے ایمان کی حالت میں سے چوما ہو۔ تو یہ وہ پتھر جس سے اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد وہ طواف کرتا ہے دیوانہ وار، جیسے کوئی محب اپنے محبوب کے گھر کے گرد گھومتا ہے، دیوانہ وار چکر لگاتا ہے، وہ اللہ کی حمد و تعریف کرتے ہوئے دیوانہ وار پروانہ وار رب کی محبت میں، اس کے شوق میں اس کے گھر کا طواف کر رہا ہو۔ اللہ جس طرح کوئی محب اپنے محبوب کے گھر کو محبت سے کرتا ہے۔ اور پھر حضرات یہ وہ گھر ہے اللہ کا کہ جسے فقط بیٹھ کر بندہ محبت سے اس طرح دیکھتا رہے تو اللہ کی رحمتیں برستی رہے۔ کتنی نیکیاں فقط اس گھر کی زیارت کو، اس کو تکنا بھی عبادت، اس کے تکنے پہ بھی اجر و ثواب۔ دیوانہ وار طواف کرتا ہے، اس کو اللہ رب العزت کے پاک گھر کا بندہ طواف کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ طواف بزرگان دین فرماتے ہیں نصرت دین کی علامت ہے۔ دیوانہ وار کہ بندہ یہ عہد کر رہا ہوتا ہے کہ میں تیرے دین کی خدمت، اس کی مدد اور اس کی نصرت کے لیے ہم وقت تیار ہوں۔ یہ نصرت دین کی علامت قرار دیا گیا اس طواف کو، یہ دیوانہ وار طواف۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا، آپ جب بھی تشریف لاتے تھے طواف فرمایا کرتے تھے، آپ نے سواری پر بھی طواف فرمایا۔ جب آخری حج کے موقع پر بڑا ازدحام تھا، رش تھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے، اور پھر آپ نے حجر اسود کی طرف جب استعلام کیا تو اپنی چھڑی مبارک سے کیا، چھڑی سے بھی استعلام کیا۔ اللہ اکبر۔ اونٹنی پہ سوار ہیں اور لاکھوں انسان اس وقت موجود ہیں، 1.25 لاکھ سے زائد
صحابہ اس وقت موجود تھے وہاں جب حضور کریم علیہ، کیونکہ سرکار کا حج تھا آخری حج، پورے دنیا میں اعلان ہوا تھا کہ جس نے حج کرنا ہے اللہ کے آخری نبی حج کے لیے جا رہے ہیں آ جائیں۔ پوری دنیا سے قافلے، جہاں جہاں اسلام پہنچا تھا لوگ حج کے لیے تشریف لائے، اور پھر حضور سواری پہ ہو کر اس کعبے کا طواف فرما رہے۔ اللہ اکبر، کتنی عقل مند سواری تھی، جب تک حضور سواری پہ تشریف فرما ہوتے تھے کبھی پیشاب نہیں کرتی تھی، کبھی نیند نہیں کرتی تھی، یعنی کتنی اللہ اکبر۔ وہ جانور اللہ نے کیا اس کو عقل شعور عطا کیا، حضور کریم علیہ السلام اس پر سوار ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ نصرت دین کی علامت ہے۔ اور پھر جب وہ مکمل کرتا ہے عمرہ، سر مڑاتا ہے، حلق یا کسر، یہ دونوں اس کا ذکر قرآن حکیم نے فرمایا۔ عمرہ کرنے کے بعد، حج کرنے کے بعد، یا تو یہ ہے کہ اس طرح سے سر کے بال پورے موڑ لیے جائیں، یا ہے کسر کروا لیے جائیں، ہاف کر لیے جائیں، جتنے بال پہلے ہیں اس کے ہاف ہو جائیں، اور یا حلق پورے اس طرح سے پورے سر کے بال۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ نے پورے سر کا حلق فرمایا جب آپ تشریف لائے۔ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ انہیں نبی پاک علیہ السلام کا حلق کرنے کا شرف نصیب ہوا۔ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں اس طرح تھا، حضور تشریف فرما تھے، مجھے مسکرایا دیکھ کر اور مجھے فرمایا اے محمد کہ دیکھو اللہ کے رسول نے اپنا سر اس حال میں تیرے حوالے کیا ہے کہ تیرے ہاتھ میں اس طرح ہے، تیرے ہاتھ میں اس طرح ہے۔ تو وہ مسکرائے، ان کہ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور یہ مجھ پہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا مجھ پہ کرم کہ آج میں سرور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، حضور یہ شرف مجھے نصیب ہو رہا ہے کہ میں آپ کے سر کے بال موڑ رہا الگ کر رہا ہوں۔ کتنے خوش بخت، خوش نصیب ہو۔ اور یہ بال جو تھے دائیں جانب کے، یہ حلق کیا گیا جب اس طرح سے سارے بال، حضور زلفیں رکھتے تھے، یہ سارے بال آپ نے بلایا، حضرت انس کہتے ہیں ابو طلحہ، اور ان کو آپ نے عطا فرمایا یہ تمہارے لیے، یہ پورے دائیں جانب کے بال سرکار نے اپنے ان کو عطا فرمایا۔ یہ جو بائیں جانب کے بال مبارک تھے سرکار کے، یہ جب اتارے ادھر والے تو آپ نے، حضرت انس کہتے ہیں سرکار نے فرمایا اسے لوگوں میں تقسیم کر، یہ بخاری شریف میں روایت ہے۔ یہ آپ جتنی کتب حدیث ہیں نا، بخاری کا جو چیپٹر آف حج ہے اس میں یہ روایتیں موجود ہیں، آپ کو ملیں کہ آپ نے ادھر کے سارے بال ان کو عطا کیے، فرمایا لوگوں میں تقسیم کر دو، انہوں نے لوگوں میں تقسیم کی، کسی کو 1 ملا، کسی کو 2 ملے، کسی کو 3 ملے۔ شیخ عبداللہ سراج الدین الحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے شام کے بہت بڑے محدث نے، ان کی کتاب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے چھاپی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دراصل اس لیے تقسیم کروائے تھے تاکہ امت میں سرکار کی یادگار اور حضور کی آثار کی برکتیں باقی رہیں، حضور کے آثار و تبرکات کی برکتیں امت میں باقی رہیں۔ کہا یہ تقسیم کر دو۔ حضرت انس کہتے ہیں میرے حصے میں بھی آئے، کسی کو 1 ملا، کسی کو 2 ملے، جتنے بال مبارک تھے وہ صحابہ میں تقسیم ہوئے، اور وہ آج تک امت کے اندر تبرکات چلے آ رہے ہیں، مختلف جگہوں پر محفوظ ہیں، سندن محفوظ ہیں، سند کے ساتھ باقاعدہ وہ چیزیں محفوظ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت ام سلمہ ضمن بات آئی ہے، ہم نے کئی مرتبہ کی، میں پھر آپ کو یاد دہانی کے طور پہ یہ بات پھر عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، آپ فرماتی ہیں میرے پاس بھی ایک بال مبارک تھا سرکار، اور میں نے اسے چاندی کی ڈبیا میں رکھا ہوا، چاندی کی ڈبیا میں نے محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا۔ لوگ میرے گھر بیماروں کے لیے پانی دے کر بھیجا کرتے تھے برتنوں میں کہ یہ ہمارے گھر میں فلاں بیمار ہے، اے پانی بھیجا ہے۔ فرماتی میں وہ چاندی کی ڈبیا اس پانی میں ڈھول دیتی ہوں، جو بھی پی لے اللہ اسے شفا عطا کرے۔ نبی پاک علیہ السلام کے تبرکات سے برکتوں کا حاصل کرنا یہ اس دور سے چلا رہا، دور صحابہ سے چلا رہا۔ حضرت خالد بن ولید کا واقعہ کتنا مشہور ہے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جنہیں ہر جنگ میں اللہ نے فتح کیا۔ جب بڑی سنسان کی جنگ تھی نا، ایک جنگ میں ان کی یہ ٹوپی زمین پہ گر گئی، اور آپ نے جنگ چھوڑ کر اس ٹوپی کو جلدی سے اٹھایا۔ لوگوں نے کہا جان کا خطرہ ہے، نقصان ہو سکتا تھا، تلواریں لگ سکتی تھی، آپ نے پرواہ نہیں کی، ایک ٹوپی کی خاطر، چھوٹی سی کپڑے کی ٹوپی تو تھی،
آپ نے فرمایا کہ انہیں نہیں پتا کہ میں نے ٹوپی کو اہمیت کس لیے دی، اس لیے کہ اس ٹوپی میں میرے آقا کریم علیہ السلام کا ایک بال مبارک سلا ہوتا اور اس ٹوپی کو پہن کر میں جنگوں میں شریک ہوتا ہوں اور میرا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اللہ اس بال کی برکت سے مجھے فتح عطا فرمائے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے بالوں کی برکتیں میرے ساتھ رہتی ہیں، فرمایا اس لیے میں نے اس ٹوپی کو اہمیت دی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس بال مبارک تھے، آپ کے پاس ناخن تھے، انہوں نے آخری وقت وصیت کی تھی، یہ ناخن ہے، یہ بال ہے، یہ میری زبان کے نیچے رکھ کر اور یہ ناخن حضور کے میری آنکھوں پہ سجا کر مجھے قبر میں دفن کر دو۔ حضرت انس نے وصیت کی، کہا یہ بال ہے سرکار کا، جب میں فوت ہو جاؤں میری زبان کے نیچے رکھ کر مجھے دفن کر دو۔ حضور کریم علیہ السلام کے تبرکات کے ساتھ صحابہ محبت کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے، اور پھر حلق یا قصر چاہے آپ عمرے میں کروا رہے ہیں یا حج میں، افضل جو ہے وہ اس طرح سے سارے سر کے بال منڈوانا ہے، یہ افضل ہے، اس پر زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے اور اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، فیشن کے طور پہ نہ بال خراب ہو جائیں گے فلانا ہو جائے گا، بندہ اس چیز پہ عمل کرے جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو حضور کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات یہ، اور پھر اسی طرح جب بندہ عرفات میں پھر جاتا ہے، خدا کے حضور اپنے آپ کو کھڑا کر دیتا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری علامات ہیں اور ان کی ایک فلسفی ہے، ان کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اب تو دن بہ دن حج اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے کہ لگتا ہے فیوچر میں حج کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جن لوگوں پر حج فرض ہے انہیں ابھی کر لینا چاہیے، یا دیکھتے ہی دیکھتے اب آج کل میں کوئی 8-10 ہزار قریب کے پاؤنڈ رقم چلی گئی، تو یہ آگے جا کے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جن لوگوں پہ حج فرض ہے انہیں فوراً اپنا یہ فریضہ سر انجام دینا چاہیے، اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے۔ یہاں سے یورپ سے بالخصوص یو کے سے جو پرائسیں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے، تو اس لیے جن پہ حج فرض ہے حضرات انہیں یہ فریضہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات میں آپ حضرات کی خدمت میں اس موقع پہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں ابھی آپ نے سنا میڈیا پہ آج کل بہت زور و شور کے ساتھ چل رہا ہے کہ انڈیا کے جو ان کی جماعت ہے، سیاسی جماعت، ان کے 2 ارکان جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور یہ وقتاً فوقتاً ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں لوگ کہ ان کا ایمان کہاں ہے، یہ کہاں کھڑے ہیں، اور اس پر بارہا ہم نے بات کی ہے کہ یہ کسی صورت میں اہل ایمان اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ ہم اپنے نبی کی شان، عظمت، مقام، مرتبے پر کبھی سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا اپنے نبی کے ساتھ جو تعلق ہے یہ ایمان کا رشتہ ہے۔ ہمارا تو ایمان ہی کامل نہیں ہوتا جب تک ہم کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر پہلے مدینے والے سے محبت پیار ہے۔ ہمارے ایمان کی جو کل کائنات ہے، ہمارے ایمان کی جو کل کائنات ہے وہ ذات مصطفیٰ کے گرد گھومتی ہے۔ ہمارے ایمان کا مرکز، ہمارے ایمان کی جان ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو حضرات یہ بات دنیا والوں کو سمجھنی چاہیے اور ایسے قوانین انٹرنیشنل برادری کو وضع کرنے چاہیے کہ جس میں کسی کو اس بات کی اجازت نہ ہو کہ وہ پیغمبر اسلام یا دیگر کسی بھی اللہ کے نبی کی ذات پر کیچڑ اچھال سکے، انگلیاں اٹھا سکے۔ اور جب کبھی ایسا موقع آتا ہے امت مسلمہ کو بھی بھرپور اپنی یونٹی اور اپنے اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہر فورم پر، ہر محاذ پر اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کوئی پیسفل پروٹیسٹ کی بات ہو اس میں ضرور حصہ لینا چاہیے۔ کل بھی ہمارے برطانیہ کے جو اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، یہاں ہمارے حضرت علامہ سید محمد رسول اللہ شاہ صاحب، آج ان کا فون بھی آیا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ کل انڈین ایمبیسی کے سامنے لنڈن میں ایک پیسفل پروٹیسٹ کا کل مسلم کمیونٹی کی طرف سے انہوں نے اہتمام بھی کیا ہے۔ مسلم فورم جو مسلم ایکشن فورم ہے ہمارا، انہوں نے کل وہاں پر بھی اس کا اہتمام کیا ہے۔ تو جو حضرات جا سکتے ہوں، جن کے پاس ٹائم ہو،
اور ضرور ایسے مواقع کے لیے اپنی یونٹی شو کرنے کے لیے اور اپنی آواز بلند کرنے کے لیے ضرور ہمیں ایسے مواقع پر باہر نکل کے کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں حضور کریم علیہ السلام کی عزت، حرمت، ناموس کی خاطر ہمیشہ ہر فورم اور محاذ پر جو ہے وہ اپنی آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور مسئلہ بھی گزشتہ دنوں پیدا ہوا، یہاں ایک یاسر حبیب نامی ایک بندہ ہے، غالباً امریکہ کا ہے، اس نے فلم جو تھی وہ شروع کی، اس کی وہ فلم کافی لیڈی آف دی ہیون، اس میں بھی کافی یعنی گستاخیاں اور بے ادبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی گھرانے کے حوالے سے اور بالخصوص صحابہ کے حوالے سے کی گئی۔ کافی شہروں میں یہاں پروٹیسٹ ہوا، الحمدللہ بہت سے شہروں کے اندر وہ بین بھی ہو گئی اور ابھی بھی اس پر جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں آگاہی ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور آپ خوبصورت پڑھے لکھے سلجھے ہوئے انداز میں اپنی بات جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یا ویسے وہ دنیا والوں کے سامنے ضرور ایسے مواقع پہ رکھا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے الحمدللہ کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کتنی محبت اور کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور دنیا کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمان نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، صلحاء علماء کے حوالے سے ہماری جو کیفیت ہے، جو ہمارے جذبات ہیں وہ کیا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ ساری دنیا کے امن کو تہوبالا کر کے رکھ دیتا ہے، یعنی یہ تمام چیزیں ہیں اور ہمیں ہمیشہ مؤثر انداز میں اپنی آواز اس حوالے سے ضرور بلند کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس جو ہے اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سلسلے کا دوسرا پروگرام سنڈے کو برمنگھم حضرت سلطان بہو ٹرسٹ میں بھی اتحاد امت کانفرنس کے نام سے ہو رہا ہے، جس میں پورے ملک سے مشائخ، علماء اور اہل ایمان شرکت کر رہے ہیں۔ وہ بھی اسی حوالے سے دوسرا بڑا پروگرام ہے۔ حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن صاحب قادری ان کی قیادت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ان تمام پروگراموں کو اللہ کامیابیاں بھی عطا فرمائے اور اللہ نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ امت کی دستگیری بھی فرمائے، اور اس مشکل گھڑی میں اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں عطا فرمائے۔